ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ غسل کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے؟ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے غسل واجب ہوتا ہے۔ غسل واجب کرنے والی جو سب سے پہلی چیز ہے انسان کے جسم میں سے منی کا خارج ہونا۔ منی کا خارج کیسے ہونا؟ کہ اگر انسان کی شہوت کے ذریعے منی خارج ہوتی ہے یا پھر احتلام کے ذریعے منی خارج ہوتی ہے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ فرماتی ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے میں شرم محسوس نہیں کرتا، تو کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے تو وہ بھی غسل کرے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اگر وہ پانی دیکھے تو وہ غسل کرے۔ اگر کسی شخص کو کوئی ایسا خواب آیا کہ جس میں وہ دیکھتا ہے کہ اس کو کوئی ایسا خواب آیا کہ جس میں اس کو لگا کہ اس کا پانی خارج ہو گیا، لیکن وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کا داغ نشان نہیں پاتا، تو وہ غسل نہ کرے اگرچہ اس کو خواب یاد ہو۔ لیکن اگر کسی شخص کو خواب یاد نہیں بھی ہے لیکن وہ پانی کے نشانات دیکھتا ہے اپنے کپڑوں پر تو اس پر غسل فرض ہے۔ تو منی کا جو اخراج ہے اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو دوسری چیز جو غسل فرض کرنے والی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میاں اور بیوی کے دونوں کے خطان مل جائیں تو ان پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد جو ہے وہ عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ جاتا ہے تو پھر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح غسل فرض کرنے والی جو چیزوں میں سے اور ایک چیز ہے وہ ہے کہ جب انسان اپنا جو ہے نا کوئی مسلمان ہوتا ہے، کافر سے مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے تو اس پر غسل فرض ہوتا ہے۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیری کے پتوں سے غسل کرو۔ ایک اور صحابی حضرت ثمامہ بن اسال جب وہ مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو فلاں باغیچے میں لے جاؤ اور ادھر ادھر سے اس کو غسل کرواؤ۔ تو لہٰذا جو شخص دار اسلام میں داخل ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص مر جاتا ہے، کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اس کو غسل دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کی جب وفات ہوئی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ان کو خواتین غسل دے رہی تھی تو اللہ کے نبی فرمایا کہ ان کو 3 بار 5 بار یا 7 بار اور ہو سکے اگر ضرورت پڑے تو اس سے بھی زیادہ غسل دو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو ہیں ان کی میدان عرفات میں اونٹ سے گر کر وفات ہو گئی تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کو بیری کے پتے ڈال کر غسل دیا جائے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں مسلمان پر فرض ہیں، جن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ ہے عورت پر حیض کی وجہ سے فرض ہونا۔ اگر ایک عورت جو ہے وہ حیض سے فارغ ہوتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ حیض کے بعد غسل کرے۔ اسی طرح نفاس کے بعد بھی غسل کرے۔ نفاس وہ خون ہوتا ہے جو کسی بچے کی ولادت کے بعد ایک عورت کو آتا ہے، اور جب وہ خون رک جائے تو اس کے بعد اس عورت پر غسل کرنا فرض ہے۔ ان کے علاوہ جو اور ہیں چیزیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے وہ ہے احرام باندھنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب احرام باندھتے تو غسل کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن، عرفہ کے دن اور عیدین کے دن یہ غسل کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مواقعوں پر غسل کرنے کا حکم دیا۔ تو جمعہ کے دن کا جو غسل ہے وہ کچھ علماء کے نزدیک فرض ہے اور کچھ کے نزدیک وہ جو ہے نا وہ مستحب ہے کہ کر لینا چاہیے۔ اسی طرح حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حرم پہنچتے تو غسل فرماتے، اور جب مکہ میں داخل ہوتے تو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے بھی غسل فرماتے۔ تو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے، احرام باندھنے سے پہلے، عرفہ کے مقام سے پہلے، اسی طرح جمعہ کے دن
اسی طرح عیدین کے موقع پر غسل کرنا جو ہے وہ فرض ہے، غسل کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو غسل ہے، اگر کوئی کسی مشرک کو دفن کرتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد حضرت ابو طالب کی ڈیتھ ہوئی، وفات ہوئی، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا گمراہ چچا جو ہے اس کی وفات ہوگی، وہ فوت ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دفن کرنے کے بعد سیدھا میرے پاس آنا، دفن کرنے سے پہلے کوئی اور کام نہ کرنا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں ان کو دفن کر کے آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غسل کرنے کا حکم دیا، اور کیونکہ کسی مشرک کو جب غسل دیا جاتا ہے، جو دفن کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس طرح بے ہوشی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، بیماری کی عالم میں اللہ کے نبی بے ہوش تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ نماز ہو گئی ہے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی رکھنے کا حکم دیا۔ تو جب پانی رکھا گیا تو آپ نے غسل فرمایا، اور جب آپ نے اٹھنا چاہا تو آپ پر دوبارہ سے بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بے ہوش ہو گئے، اور جب دوبارہ ہوش آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز کا پوچھا۔ تو جب آپ کو بتایا گیا کہ صحابہ کرام آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پانی رکھنے کا حکم دیا۔ جب دوبارہ پانی رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، اور پھر جب دوسری دفعہ بھی اٹھنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار اٹھے۔ جب آپ تیسری دفعہ اٹھے تو پھر نماز کے متعلق پوچھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق تیسری دفعہ پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے تیسری دفعہ غسل کیا، اور جب پھر اٹھنا چاہا تو پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اور جب چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا نماز پڑھ لی گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو کہلا بھیجا، پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ تو بے ہوشی کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ غسل کیا، یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اسی طرح استحاضہ والی عورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی جو ہیں وہ استحاضہ کے مرض میں مبتلا ہو گئیں۔ استحاضہ کہتے ہیں کہ حیض کے بعد جو خون ہے وہ جاری رہنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہر نماز کے لیے غسل کرنے کا حکم دیا۔ پھر ایک اور صحابیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، تو جب ان کو یہ مسئلہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ وہ فجر کی نماز جو ہے وہ ایک غسل سے پڑھیں، اور اس کے بعد ظہر کی نماز تھوڑا سا لیٹ کر لیں، اور عصر کی نماز کو تھوڑا سا جلدی کر لیں، اور ایک غسل سے ادا کر لیں۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی غسل سے کرنے کا اسے حکم دیا۔ تو استحاضہ والی عورت کے لیے 2 طریقے موجود ہیں کہ وہ ہر نماز کے لیے علیحدہ غسل کر سکتی ہے، اور یا پھر وہ فجر کی نماز کے علاوہ جو دوسری نمازیں ہیں ان کے لیے 2 غسلوں سے وہ نماز ادا کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے وہ ہے کہ بند کر دیا